زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو رب کی ذات ہے اسی پر توکل رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں فرماتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے بہت مانگنا۔ ذہانت اور شخصیت دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب واسطہ نصیب سے پڑتا ہے۔ پہلے مسجدیں تھیں کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ زندگی میں اچھے انسانوں کی فہرست تو بنائی جا سکتی ہے، برے انسانوں کی نہیں۔ وہ بے شمار ملتے ہیں اور ہر جگہ ہوتے ہیں۔ باتیں صرف تب کرو جب سماعتیں واقعی منتظر ہوں، ورنہ ساون کی بارشوں میں تیرتی کشتیوں پہ مسافر نہیں بیٹھا کرتے۔ انسان نے چوٹ کھا کے گرنا ہے یا تکلیف سہتے ہوئے بھی کھڑے رہنا ہے، یہ فیصلہ اس کی ہمت کرتی ہے۔ خود سے محبت کریں اور خود کی پرواہ کریں، اپنے لیے سوچیں، اپنی ذات کے لیے فیصلے کرنا سیکھیں۔ کیا خود سے محبت کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ مرد کے صرف پیدا ہونے کی خوشی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ساری زندگی اپنے رشتوں کو نبھانے میں گزار دیتا ہے۔ بوڑھے لوگ بیماری سے نہیں، اکیلے پن اور تنہائی سے ڈرتے ہیں۔ اپنے آپ کو خود مثبت مشورہ دینے کا فن سیکھیے، اس سے آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی، اور جب خود اعتمادی آئے گی تو انشاءاللہ ہر دشوار کام آسان ہو جائے گا۔ موت کی ابتدا پاؤں کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ بندہ بھاگ نہ پائے، اور بدتریج آنکھوں کی طرف جاتی ہے تاکہ بندہ وہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لے جو اسے باور کرایا جاتا ہے۔ جب آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جس کا یقین ہو کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہے، تو جان لیں کہ وہ ہلاک ہو چکا ہے، کیونکہ خود پسندی بذات خود سب سے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اپنوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھنے کے بدلے آپ کو بڑی خوشی حاصل ہوگی۔ اگر آپ کو اچھے لوگ میسر نہیں ہیں تو آپ اچھی اچھی کتابیں پڑھ لیا کریں، جہاں آپ بغیر کسی دقت کے دنیا کے خوبصورت ذہنوں کو محسوس کر سکتے ہیں، بہترین لوگوں سے ملاقات کر سکتے ہیں، ہر اس فرد سے مستفید ہو سکتے ہیں جن سے آپ عام زندگی میں ملاقات کرنا ممکن نہیں۔ ادھوری باتیں اور ادھورے جملے سن کر اپنی مرضی کی داستانیں تخلیق کرنے والے لوگ ہمیشہ دکھ ہی اٹھاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم 3 لوگ ہو تو اپنے ساتھی کو چھوڑ کر 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں، کیونکہ یہ چیز اس کو غمزدہ کر دے گی۔ دنیا میں زیادہ تر اہم چیزیں ان لوگوں نے سر انجام دی ہیں جنہوں نے کوشش جاری رکھی، خاص کر تب جب ایسا لگتا تھا کہ کوئی امید باقی نہیں رہی۔ عزت ایک آئینے کی طرح ہوتی ہے، جتنا آپ اسے دوسروں کو دکھائیں گے وہ اتنا ہی اسی کی عکاسی کریں گے۔ ہر ایک سے اپنے جیسے اخلاق اور رد عمل کی توقع نہ رکھیں، بے شک مٹی ایک ہے لیکن روحیں مختلف ہیں۔ فرعون کی بیوی نے اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کر لیا، جبکہ وہ وقت کے سب سے بڑے ظالم کے گھر میں رہتی تھی۔ حالات کا بہانہ مت بنائیے، راستہ آپ نے خود ہی چننا ہوتا ہے، سوچ بدلیے، حالات خود بخود بدل جائیں گے۔ کہتے ہیں کسی کے گھر روزانہ جانے سے عزت کم پڑ جاتی ہے، مگر واحد اللہ کا گھر مسجد ہے جہاں روز جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ ہر دن تھوڑا سا آگے بڑھنا بڑے نتائج میں اضافہ کرتا ہے۔ دنیا کا سب سے بہترین یو ٹرن توبہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اپنی زندگی میں آسانیاں اور سہولت پیدا کرنا آپ کا حق ہے، لیکن یہ احتیاط ضرور کریں کہ یہ سب کسی کی زندگی عذاب بنا کر حاصل نہ کیا جائے۔ جہاں تعلق میں احساس نہ ہو، وہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب اور کیسے کوئی آپ کی زندگی سے نکل گیا۔ برا بھی ہمیں برا تب ہی محسوس ہوتا ہے جب ہمارے اپنے ساتھ برا ہو۔ اگر آپ کو آپ کے اندر سے یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس نعمت کی حفاظت کریں۔ جس معاشرے میں سچ اپنا وقار کھو دے، وہاں جھوٹ پرکشش محسوس ہونے لگتا ہے۔ جن کے من کے آئینے اجلے ہوں، ان کے مقدر کبھی دھندلے نہیں ہوتے۔ ناکام وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین چھوڑ دیتا ہے۔ مجھے اپنے رب پر یقین ہے، وہ ہم پر ہمیشہ مہربان رہنے والا ہے۔ دوسروں کو ماننا، ان کو اہمیت دینا، ان کو سراہنا اور ان کو تسلیم کرنا محبت ہے۔ یہ وہ محبت نہیں جو اکثر ہم مرد و عورت تک محدود رکھتے ہیں، بلکہ یہ وہ محبت ہے جسے انسانیت کہا جاتا ہے۔ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں، بس تم اپنے رب کے شکر گزار رہو۔ اپنوں سے ملا تجربہ بس اتنا سکھاتا ہے، اتنا ہی ملو کسی سے جتنا وہ ملنا چاہتے ہیں۔ تم کتنے بھی بڑے ہو جانا، لیکن ماں باپ سے بڑا بننے کی کوشش کبھی نہ کرنا۔ جو چیز عظیم الشان ہوتی ہے، اس کے لین دین پر گواہ بنائے جاتے ہیں تاکہ آئندہ جھگڑے سے بچا جا سکے۔ جیسے زمین کی خرید و فروخت پر گواہ بنائے جاتے ہیں تاکہ مستقبل میں جھگڑا نہ ہو۔ نکاح بھی عظیم الشان لین دین ہے کہ اس میں لڑکی کا لینا اور مہر کا دینا ہے، اسی لیے اس میں گواہ ضروری ہیں تاکہ بعد میں جھگڑے نہ ہوں۔ آپ رو سکتے ہیں اور یہ آپ کا حق ہے، آپ اداس ہو سکتے ہیں اور یہ آپ کا حق ہے، لیکن محتاط رہیں کہ ٹوٹ نہ جائیں۔ خواہشیں انسان پر غلبہ پا لیں تو انسان راستوں کی پہچان کھو دیتا ہے، اور غلط راستوں پر چلنے والوں کو فقط رسوائی اور جگ ہنسائی ملتی ہے۔ خوش رہنے والوں کے پاس ہر چیز نہیں ہوتی، بلکہ وہ جو کچھ ہوتا ہے اسی پر مطمئن رہتے ہیں۔ جنگ ہارنے کے بعد بھی جیتی جا سکتی ہے، لیکن اخلاق ہارنے کے بعد اسے دوبارہ فتح کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم کسی کو فوری دستیاب ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم فارغ ہیں یا ہمیں کوئی کام نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان ہمیں ہمارے سب کاموں سے زیادہ اہم ہے۔ شعور کی پختگی کے لیے دکھ بڑے ضروری ہوتے ہیں۔ شیخ صالح فرماتے ہیں، یاد رکھیں جب آپ کسی دوسرے کی خوشی کا سبب بنیں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو بھی خوشی ملے گی اور ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر بھی پائیں گے۔ لوگوں پر ایک وقت آئے گا کہ دل مردہ ہو جائیں گے اور جسم زندہ ہو جائیں گے۔ زندگی 2 دن کا نام ہے، وہ 2 دن یا تو خوشی کا ہے یا پریشانی کا۔ اگر خوشی کا ہے تو مت اتراؤ، اور اگر پریشانی کا ہے تو صبر کرو۔ جیسے آج ہر مسلمان میں سنت ابراہیمی ادا کرنے کا جذبہ ہے، ایسے ہی فرض نماز کا جذبہ ہونا لازمی ہے۔ حکم تو دونوں کا موجود ہے، قربانی سال بعد ہے اور فرض نماز ایک دن میں 5 مرتبہ ہے۔ محبت نہیں، موت اندھی ہوتی ہے، وہ نہ حسن دیکھتی ہے، نہ عمر دیکھتی ہے، نہ جوانی دیکھتی ہے اور نہ پیسہ دیکھتی ہے۔ لذتوں کو مٹانے والی موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ نہ محرم کے عشق میں اس قدر فساد ہے جس کا احاطہ سوائے رب العالمین کے کوئی نہیں کر سکتا، اور یہ ایسا مرض ہے کہ جو پہلے عاشق کا دین برباد کرتا ہے، پھر ہو سکتا ہے اس کا جسم بھی برباد کر دے۔ شیخ حمود بن عبداللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، بدترین بیماری جو انسان کو لگ سکتی ہے وہ خود پسندی اور اپنے آپ کو اپنے جیسے انسانوں سے برتر سمجھنا ہے۔ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا نے دور والوں سے کمیونیکیشن تیز کر دیا ہے اور قریب والوں سے کمیونیکیشن بریک کر دی ہے۔ قریب والوں کے لیے وقت ضرور نکالیں ورنہ مستقبل میں انہیں کھو دیں گے۔
دولت کا تکبر بد، علم کا تکبر بدتر، نیکی کا تکبر بدترین۔ آج کے بعد آپ کو جب بھی غصہ آئے تو فوراً اپنے ذہن میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ لے آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، غصہ نہ کیا کرو۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ آپ کی قوت برداشت میں اضافہ فرما دیں گے۔ اس دنیا میں سب سے خوفناک دشمنوں میں سے ایک وہ دوست ہے جو آپ کا دوست ہونے کا دکھاوا کرتا ہے۔ الفاظ انسان کے اندرونی کردار کا سب سے بڑا تعارف ہوتے ہیں۔ اللہ سے رجوع کرنے میں کیسی جھجک، اس کے پاس تو گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی۔ جس طرح آپ ٹوٹی ہوئی جوتی لے کر موچی کے پاس چلے جاتے ہیں، اسی طرح اپنا ٹوٹا ہوا دل لے کر ہمیشہ اللہ کے سامنے جایا کریں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو آپ کا دل جوڑ دے اور آپ کے اندر سکون اور قرار کے ٹانکے لگا دے۔ بہترین عبادت کردار کی صحت اور خیالات کی پاکیزگی ہے۔ دل جب اللہ کی بندگی اور اس کے لیے اخلاص کا مزہ چکھ لیتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی چیز اس سے زیادہ شیریں، خوشگوار اور لذیذ نہیں رہتی۔ نمک حرام، مطلب پرست اور احسان فراموش شخص جب اپنے عروج پہ پہنچتا ہے تو پہلا شکار اپنے محسن کا کرتا ہے۔ بیشتر لوگ ایسی چیزوں میں دلچسپی رکھتے ہیں جن سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے کی زندگی میں مداخلت کیے بغیر جیو اور جینے دیں۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کو مال و دولت کی وجہ سے پیدا ہونے والے تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مشکلات زندگی کے ہر موڑ پر ملیں گی، سنو بس تم رب پر یقین رکھنا، اس پہ بھروسہ کرنا، وہ ہر مقام پر تھام لے گا۔ اگر کسی کو عزت شہرت ملنے پر تمہیں بلا جواز تکلیف ہوتی ہے تو تم حاسد ہو، اور حاسد ہمیشہ اذیت میں رہتا ہے۔ ایک دن آپ اپنا سب کچھ صرف ایک انسان کے لیے قربان کر دیں گے اور وہ شخص کہے گا، میں نے تمہیں کہا تھا۔ مخلص انسان مل جائے تو غنیمت سمجھیں، چالاکیاں آزما کر اسے کھو نہ دیں، یہ دنیا بار بار مخلص لوگوں سے آپ کو نہیں ملواتی۔ دوسروں کی عزتوں اور کمزوریوں پر انگلی اٹھا کر دوسروں کو بدکردار ثابت کر کے خود کو خاندانی اور عزت دار گھرانے کا سمجھنے والے خود کبھی باکردار نہیں ہو سکتے۔ مرد کا بہترین اخلاق طوائف کو بھی باحیا بنا سکتا ہے، اور بد اخلاق مرد ایک باحیا عورت کو بھی سرے عام رسوا کر دیتا ہے۔ تلخ تجربات سے گزر کر اور کئی مان ٹوٹنے کے بعد پیدا ہونے والی خود اعتمادی ایک مشعل راہ کی صورت میں ہمیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں ہمیں کسی انسانی آسرے کی ضرورت نہیں رہتی۔